الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم. مخدوم محترم حضرت مولانا زاہد اکبر صاحب برکاتہ، جامعہ کے محترم مولانا عزیز الرحمن صاحب صلی اللہ اور ان کے بھائی اور میرے چھوٹے بھائی مفتی ملیم احمد آخون کے ساتھی مولانا خلیل الرحمن صلی اللہ علیہ حضرات علماء کرام، طلبہ اعزام اور میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آج حضرت مولانا ظفر قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان نہیں ہے، اور مجھے علم ہوا کہ حضرت کی رفیقہ حیات بھی دنیا سے کوئی فرما گئی ہیں۔ اللہ دونوں کے بھی حساب مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب بڑے عجیب آدمی تھے۔ ہم تو ان سے بہت چھوٹے ہیں، جونیئر ہیں، ہمارے استادوں کی طرف تھے، لیکن یہاں پروگرام میں آنے کے لیے اتنا اصرار فرماتے تھے اور ان کا اتنا حسن ظن تھا کہ میں اسٹیج پر اپنے بزرگوں کو دکھانا چاہتا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی یہ بات کہ آپ نے مجھے کیسے شمار کر لیا، لیکن میں نے کہا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی بڑا تم سے حسن ظن رکھے اللہ اس میں حسن ظن کی برکت سے حقیقت بھی نصیب فرمائے۔ آج اس ادارے میں، اس عظیم الشان ادارے میں اور ان کی عظیم الشان صدقہ جاریہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آخری حدیث کا سبق پڑھانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب 6 لاکھ حدیثوں میں سے مختصر کر کے 7275 یا بغیر تکرار کے 4000 حدیثوں کا ایک مختصر گلدستہ امت کے لیے پیش کیا ہے۔ اس لیے آپ نے ان کا نام بھی مختصر رکھا ہے، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، اس کا اصل نام ہے۔ یہ ایک اختصار ہے، مختصر کتاب ہے تاکہ امت کو پڑھنا آسان ہو جائے۔ اگر امام بخاری 6 لاکھ حدیث سے اپنے علم کے مطابق لاتے، امام کے استاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسند احمد 35,000 حدیثوں پر مشتمل ہے، اور وہ میرا خیال میں اگر ہم پڑھنے شروع کر دیں تو 5 سال میں اس کا مکمل کرنا مشکل ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کا راستہ اختیار کیا۔ چنانچہ جب کوئی چیز مختصر ہوتی ہے تو پھر اختصارات کی بہت سی شکلیں بن جاتی ہیں۔ چنانچہ امام مسلم امام بخاری کا شاگرد آیا، اس نے بھی ایک اختصار پیش کر دیا جس کو مسلم شریف کہتے ہیں۔ امام نسائی امام بخاری کا شاگرد آیا، اس نے بھی ایک مختصر کتاب لکھ دی جس کو سنن نسائی کہتے ہیں۔ اس کے بعد امام ابو داؤد آئے، وہ بھی امام بخاری کے ہم پلہ یا امام بخاری کے دور کے آدمی ہیں، انہوں نے مسند ابی داؤد، انہوں نے سنن ابی داؤد کتاب مختصر کر کے لکھ دی۔ اسی طرح ابن ماجہ ہے جس کو ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں، ان کی کل حدیثیں دیکھی جائیں تو ان کی تعداد 24,000 بنتی ہے، جبکہ سند کے بعد سے حدیثیں لاکھوں میں امام بخاری کی مختصر کتاب پیش کی ہے اور ضروری باتوں کو بیان کیا ہے۔ آخری کتاب جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں کئی کتابیں لکھی، عنوان کتاب کے
تو سب سے پہلا عنوان ہے باب الوحی اور آخری ہے کتاب التوحید. باب الوحی کتاب التوحید، اس میں عجیب اشارہ فرمایا کہ وحی کے دروازے سے داخل ہو کر دیکھو کہ کون سی توحید چاہیے. ایسا تو نہیں کہ توحید کا نام لے کر تم بہت سی چیزوں کا انکار کرو. آج عجیب دور گزر رہا ہے، قرآن مجید کو آڑ بنا کر حدیث کا انکار ہے، چند حدیثوں کو لے کر دوسری حدیثوں کا انکار ہے، حدیث کو لے کر فقہ کا انکار ہے، فقہ کو لے کر تصوف کا انکار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو امت میں گمراہی پھیلا رہے ہیں، ورنہ یہ ساری ایک ہی چیزیں ہیں. کوئی دودھ بتائے، دودھ میں سے جو مکھن نکلتا ہے وہ اسی دودھ کا حصہ ہوا کرتا ہے، یہ الگ کچھ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کون سی توحید معتبر ہے؟ وہ توحید جس میں تم نے عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مرض ہے. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو صرف عقل پر چڑھتے ہیں، قرآن حدیث کو نہیں مانتے ہیں. ہمیں ان سے کوئی شکوہ نہیں، وہ الگ راستے پر ہے، ہم الگ راستے پر ہیں. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو متجنس کہتے ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، کہ کچھ قرآن حدیث کی بات اور کچھ عقل کی بات ساتھ ایڈ کر کے نیا دین کا فلسفہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور میں آپ کی باتوں کو واپس دیکھو جی کتنی عقلی بات کی. بھئی یہ قرآن حدیث اگر عقل چلتی اور عقل سے خدا مل جاتا تو ارسطو بھی پا لیتا، افلاطون بھی پا لیتا، سقراط بھی پا لیتا، بڑے بڑے عقلاء خدا کو پا لیتے. لیکن عقل خدا تک نہیں پہنچاتی، پیغمبر خدا تک. نبی کی دعوت میں جاتے عالم الغیب جو ہے اس کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا، اس کی صفات کیا ہے. وہ بتائے گا کہ یہ وحی الہی کیا ہوتی ہے. وہ بتائے گا کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز کیسے پڑھنی ہے. آپ نے اللہ کو، میں ایک عجیب بات کہتا ہوں، میں نے الحمدللہ مذاہب کے اوپر کافی پڑھا بھی ہے اور میرا یہ خاص مضمون بھی رہا ہے. اگرچہ ہم اس موضوع پر بات نہیں کرتے، لیکن میں نے مذاہب کو پڑھا تو ایک بات ایسی منتشر ہوئی کہ جو مذاہب دنیا میں غیر آسمانی مذہب ہے، مذہب المذہب، سکھوں کا مذہب ہے، ہندوؤں کا مذہب ہے، زرتشت ہے، چینیوں کا مذہب ہے، چین مت. 40 سال ان کے بڑوں نے جنگلوں میں لگائے، لوگوں کے حقوق طلب کیے، بیوی بچوں کے حقوق طلب کیے، رشتہ داروں کے حقوق طلب کیے، اور جنگل میں بیٹھ کر مجاہدہ کرنے لگے کہ ہم اس کائنات کے راز جان لیں. اور 40 سال کے بعد 5-6 باتیں صرف وہ نکال سکے جن کو ان کے لوگ لیے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 5 باتوں پر ہمارا دین ہے، یہ 10 باتوں پر ہمارا دین ہے. 40 سال لگائے، حقیقت تک نہ پہنچ سکے، وہ چھلکا ہی کھاتے رہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی زندگی میں علوم و معرفت کے دریا پر. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمیں حضرت خان رحمہ اللہ کی مجھے بات یاد آتی ہے، رسول اللہ ہمیں مفت میں مل گئے اس لیے ہم نے قدر نہیں کی. کلمہ پڑھا اور رسول اللہ کو اپنے دامن میں لے لیا. اس کا مطلب لیکن آپ تمہارے پاس پیسے کتنے، یہ نہیں پوچھا کہ تعلیم کیسی، یہ نہیں پوچھا تمہاری برادری کیسی، یہ نہیں پوچھا رنگ و روغن کیسا. کلمہ پڑھا رسول اللہ کو آگوش میں. میرے دوستو، یہ لوگ عقل کو بیچ میں ملاتے آ کر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید لا کر ان پر رد کر رہا ہے. یہ توحید وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، توحید وہ ہے جو اللہ رسول نے بتائی ہے، جس کو قرآن بتاتا ہے. اس پر امام بخاری کتاب التوحید میں، اور یاد رکھو وحی کی سب سے پہلے توحید کیا ہے، لا الہ الا انا معبود، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہر نبی پر سب سے پہلے وحی آتی ہے. اور کتاب التوحید آخر میں لا کر بتایا کہ توحید کے ساتھ، اس کلمے کے ساتھ جو دنیا سے جائے گا
بالآخر وہ نجات پا جائے گا کیسے بھی اعمال نہیں پاتا۔ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل جنہ، یہ امام بخاری شروع وہی سے کر رہے ہیں، وہ بھی توحید اور ختم بھی توحید پر کر رہے ہیں، اور آخر میں امام بخاری فضل اعمال کا باب باندھا ہے، باب النزل موازین القسط لیوم القیامہ۔ اس میں امام بخاری نے کئی مقاصد سامنے رکھے ہیں۔ پہلا مقصد ان لوگوں پر رد کرنا ہے جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو سارا پتا ہے، تو وزن اعمال کی کیا ضرورت ہے، اللہ اپنے علم پر فیصلہ کر دیں گے۔ اللہ امام بخاری رد کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ہم میزان عدل کا قائم کریں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کلمات ہیں یہ میزان میں بھاری ہوں گے، رسول اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ میزان ہوگا، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ میزان لگایا جائے گا۔ یہاں تم عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ بلکہ اللہ رسول کی بات پر یقین کرو۔ عقیدے قصہ ہے، بل وزن یوم الحق، وزن کرنا حق ہے، حقیقت ہے، وزن ہو کر رہے گا۔ تو وہ فرقے جیسے معتزلہ، جہمیہ وغیرہ، روافض کی بعض شاخیں، وہ کہتے تھے وزن کی ضرورت ہی نہیں، اللہ اپنے علم پر فیصلہ کر دے۔ نہیں، اللہ تو کر سکتے ہیں۔ مجھے بتائیے، صبح کو عصر کے وقت فرشتے جاتے ہیں، اللہ پوچھتے بندے کیا اعمال کر رہے تھے، حدیث ہے یا نہیں؟ فجر میں جاتے ہیں کیا اعمال کر کے، اللہ کو علم نہیں ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں مخلوق کو، دیکھو یہاں انصاف کی بات ہے، ہاں فرشتوں بتاؤ، تم بتاؤ، تم نے کہا تھا نا یہ انسان تو خرابیاں کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، فساد میں جائے گا، دیکھو کیا کر رہے تھے یہ انسان، اللہ نمازیں پڑھ رہے تھے، جب گئے تو نمازیں پڑھ رہے تھے، جب آئے تو نمازیں پڑھ رہے تھے، اچھا تو وہاں گئے تھے جلسے میں گئے تھے، جب خالد ولید میں گئے تھے وہاں کیا ہو رہا تھا، اللہ آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کی باتیں سنا رہے تھے، رسول اللہ کی باتیں سنا رہے تھے، اچھا کیا مانگ رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے، کس سے پناہ مانگ رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، اچھا جنت دے دی، دوزخ سے پناہ دے دی۔ اللہ کچھ لوگ تو ویسے آئے ہوئے تھے اپنے کام کے لیے، اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہم نشین ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والا شقی نہیں ہو سکتا، ان کی بھی بخشش کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کیوں پوچھ رہے ہیں، اللہ کو علم نہیں، لیکن اظہار حق کے لیے، اظہار عدل کے لیے مثال لگائیں گے، باقاعدہ ترازو لگے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک ایک پڑھنا اس کا ایسا ہوگا جن میں 7 آسمان 7 زمین سب جائیں گے، ایک ایک پڑھنا ایسا، اور بڑا اتنا ہے، لیکن تولنے پر آئے گا تو پاؤ رتی تولا بھی تولے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا میزان نہیں، اگر ٹرک تولتا ہے تو ماشاء رتی نہیں تولتا، کلو بھی نہیں تولتا، اور اگر کلو تولنے والا ہے تو ٹرک نہیں تول سکتا، لیکن اللہ کا میزان اتنا بڑا ہے، 7 زمین آسمان اس میں آ جائے، لیکن تولنے پہ آئے تو ایک رتی وہاں پر بھی کسی کی نیکی ہوگی تو وزن ضائع ہو جائے گا، اس آدمی نے ایک رتی نیکی کی ہے، مثقال ذرہ جس کو کہتے ہیں، ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے تو میزان اس کو تولے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک تو لوگوں پر رد کر رہے ہیں، عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، دوسرے مجھے اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں، یہ سوچا کرو ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، یہ تو ہم رات دن لگے ہوئے بغیر سوچے سمجھے، کبھی ہم نے کہیں بریک نہیں لگائی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ابھی مراقبہ کرو، آنکھیں بند کرو، بالغ ہونے سے لے کر اب تک سوچو، تمہاری زندگی کا کچا چٹھا تمہارے سامنے آ جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فکر بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو بنظر الموازین القسط لیوم القیامہ، اور امام بخاری تیسری بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ساری زندگی کے اعمال، پھر قبر، پھر حشر، اس کا آخری عمل جو ہوگا وہ وزن اعمال ہوگا، جس کے بعد ایک جماعت جنت میں چلی جائے گی، ایک دوزخ میں چلی جائے گی۔ اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب میں سارے اعمال کا ذکر کیا ہے، وحی سے شروع کیا ہے، نیت سے شروع کیا ہے، ایمان سے شروع کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، اخلاق، سب بیان کرتے کرتے آخری وزن اعمال کو لائے ہیں کہ بھائی یہ آخری عمل ہے، اس کے بعد کوئی عمل نہیں ہے، ایک جماعت جنت میں چلی جائے گی، دوزخ میں، اس پر لا کر امام بخاری نے اپنی کتاب کو مکمل کر دیا۔ اور امام بخاری اس بات کا واضح اشارہ دے دیا باب الوحی لا کر، اگر اپنے اعمال کا وزن چاہتے ہو تو اپنے عمل کو دیکھو اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں، سنت کے مطابق عمل ہے یا نہیں، پہلے یہ دیکھو۔
نمبر 2، اپنے نیت کو ٹٹولو، نیت صحیح ہے، کس لیے کر رہے ہیں، میں کیوں پڑھا رہا ہوں، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کئی بار زیارت ہوئی کراچی میں، فرماتے تھے ہر صبح کو نیت کیا کرو، اللہ سارے دن جو کام کروں گا نا تجھے راضی کرنے کے لیے کروں، فرماتے صبح یہاں سے شروع کرو، دن بھر کا عمل تیرے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں۔ آپ عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، عجیب دعا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، امیر المومنین کی عجیب دعا، اللہم اجعل عملی صالحا، صبح صبح دعا کرتے ہیں، اللہ میرے عمل کو نیک بنانا، وجعل لوجہک خالصا، اور یہ عمل اپنی ذات کے لیے بنانا، ولا تجعل فیہ لغیرک شیئا، اور کسی غیر اللہ کے لیے ذرا شیبہ بھر بھی اس میں کوئی نیت نہ آنے دے۔ امام بخاری بتا دے کہ عمل کا وزن کیسے ہوگا، سنت کے مطابق عمل ہو، اور آپ کی نیت بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ کو کہ پڑھنے پڑھانے کا مقصد ڈگریاں نہیں ہے، ڈگری آخرت کے، آپ آخرت کے لوگ ہوئے جو یہ پیدا ہو رہے ہیں، یہ رجال آخرت ہے، یہ نومت کو آخرت کا راستہ بتاتا ہے، لیکن مسلمان آخرت کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، آپ اس کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال بابر نگر میں خدمت کی ہے، چین سے آ کر، چین سے آ کر کی، چین سے آیا اور بابر نگر میں ڈیوٹی لگی، ہمیشہ ایک بات فرماتے تھے، میں نے یہاں سے اخلاص کی بنیاد پر کام کیا، اللہ کے لیے کام کیا ہے، ورنہ نہ یہاں میری برادری ہے، نہ میری کوئی زبان سمجھنے والا ہے، نہ یہاں میرا کوئی رشتہ دار ہے، اگر یہاں میں رہا ہوں ایک مولا کے سہارے پر میں نے اس گرم موسم میں اور گرم تپتے ہوئے ریت میں وقت گزار دیا، صرف اس لیے کہ میرا مولا مجھ سے خوش ہو جائے۔ پھر دیکھو لوگوں کے پیچھے کیسے کیسے آثار چھوڑ کر گئے۔ امام بخاری فرماتے وَنَضُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اب یہ جو ترازو لگے گا، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اب اس ترازو میں کس کو تولا جائے گا؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال کا وزن نہیں ہوگا، فرشتوں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، اور کفار کے اعمال کا وزن بھی نہیں ہوگا، جس میں سوائے کفر کے کچھ نہیں ہے، اس کو سیدھا جہنم میں بھیج دیں گے۔ 3 جماعتیں رہ جائیں گے، متقین، نیک لوگ جنہوں نے کبیرہ نہیں کیا، کبھی صغیرہ ہو گئے۔ نمبر 2 کفار، جن نے کفر کے ساتھ کچھ نیکیاں بھی کی، جو پانی پلا دیا، کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا۔ نمبر 3 مخلطین، میں اور آپ جو نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، متقین کو لایا جائے گا، جب نیکیاں رکھی جائیں گی تو نیکیوں کے پڑھنے میں وہ نیچے ہو جائے گا، دوسری طرف چھوٹے چھوٹے سغائر ہوں گے، اللہ تعالیٰ پہلی معاف فرما دیں گے، بھائی جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد کفار کو لایا جائے گا، اس کے نیکیاں نیکیوں کے پڑھنے میں رکھی جائیں گی، لیکن جو ہی کفر رکھا جائے گا تو برائی کا پڑھنا جو ہے وہ نیچے ہو جائے گا اور نیکیاں اوپر ہو جائے گا، کتنی نیکیاں کیوں نہ ہو، اللہ فرماتا ہے جانتا ہوں ہوا منصورہ، ہم اس کو اڑا دیں گے، سارے اعمال اس کو جہنم میں بھیج دیں گے، اب مخالفین رہ جائیں گے۔ اب یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جن کی نیکیاں وزنی ہیں، مَوَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ، کو وہی سے راضیہ نظام میں وزن ہے، تھوڑا سا وزن البتہ رتی بہت بڑی وزن اگر ہو جائے گا، نیکی کا بڑھ گیا، جنت کا فیصلہ ہے۔ اگر مایا پڑھنا جھک گیا، برائیوں کا چاہے رتی بن چکا، جنت کا فیصلہ ہے۔ اور اگر برابر ہو گیا تو آراف وہ دیوار جو جنت دوزخ کے درمیان ہے وہاں چڑھا دیا جائے گا۔ سورہ آراف میں اس کا تفصیل سے قصہ موجود ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہیں، اب جو جہنم میں چلے جائیں گے پھر سفارشیں چلیں گی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے، سفارشیں شروع ہو جائیں گی، علماء کی، صلحاء کی، انبیاء صلاح، شہداء، سفارشیں کر کر کے وہاں سے ان کو نکال۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات کی حدیث ہے، ایک آدمی اس کی پردہ برابر ہو جائے گا، اتنے میں پٹی کی تھیلی گرے گی اور نیکیوں کا پردہ جھک جائے گا، آواز آئے گی اس کو جنت میں بھیج دو، کچھ اللہ بھی ہے یہ کون سے نیکی ہے، فرمایا یہ لب پر پٹی ہے جو مسلمان کی قبر پر تو نے دفن کرتے وقت ڈالی، وہ مٹی کی سونا بن گیا۔ انسان نیکی کو معمولی نہ سمجھا، آج یہ ایک چلا چل پڑا، ایک دماغ میں خلل کہ حضرت صاحب کے عمل تو ہے، اس پر نیکیاں کتنی ملتی ہیں،
اس پر کتنی نیکی ملے گی؟ اور ظالم یہی کیوں نہیں دیکھتا کہ رسول اللہ نے کیا ہے بس کافی ہے. ایک ایسا تو عاشق ہے جو یہ پوچھتا ہے کہ اس پر ملے گا. یہ تو دکانداری ہے. سر کہتے ہیں 3 قسم کے تاجر عمل کرنے والے 3 قسم کے ہیں. ایک تو ہے مشرکین جو ریاکاری کے لیے کرتے ہیں. ایک ہے تاجر جو کہتے ہیں ملے گا کیا. اور ایک عاشق کہ بھئی محبوب خوش ہو جائے چاہے کچھ بھی نہ ملے. ان کا راضی ہونا کافی ہے. یہ عاشقوں کا کام ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لا تحقرن بالمعروف شیئا. کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھ. ہو سکتا ہے یہ تیرے میزان پہ جھکانے کا ذریعہ بن جائے. چھوٹی چھوٹی معمولی نیکی سے معمولی نیکی چھوٹی نیکی. آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑے مسجد سے گزرے ہیں جو ہے نام میرے ذہن میں آ رہا ہے. وہ طالب علم کے زمانے کا ان کے قصہ پیش آیا کہ وہ حدیث پڑھنے جا رہے تھے. جیسے طالب علم گاؤں سے آ رہے تھے تو زمانے میں ہاتھ سے لکھتے تھے تو بارش شروع ہو گئی. تو ان کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی. سردی کا موسم تھا اسی طرح. لیکن کتابوں کی فکر تھی. علامہ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ اس کو بچانے کے لیے بھاگے پھرتے ہیں کہ کیسے بچاؤں. تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ سجدے کی حالت میں زمین پر سجدے کی حالت میں ہو گئے کہ پانی بارش کا ان کے اوپر گرتا رہا. دائیں بائیں نیچے گرتا رہا. لیکن وہ کتابیں جو ہے نا وہ حدیث کی جو کاپیاں تھیں وہ محفوظ رہی. اور ان کے جب اٹھے ان کی جو پیٹھ تھی بالکل تختہ ہو چکی تھی. اور سردی کے ساتھ پھر اپنے مدرسے پہنچے. بیمار ہو گیا کتنے دن بخار میں رہے. لیکن وہ جو لکھائی تھی وہ نہیں مٹی. بعد میں اپنے زمانے کے محدث بنے. بڑے بڑے ان کے شاگرد پیدا ہوئے. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ استاد جی کیا ہوا. کہا کہ اللہ کے دربار میں ان کے فرشتوں نے پیش کیا تو اللہ نے فرمایا اے شاذلی جس دن تو میرے محبوب کے حدیثوں کی حفاظت کے لیے الٹا پڑا ہوا تھا اور بارش تیری پیٹھ پر تھی تجھے فکر تھا کہ حدیث کے الفاظ نہ مٹ جائے میں نے اسی دن تیری بخشش کا قدر کیا. میرے دوست لا تحقرن بالمعروف شیئا. کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو. حریص ہو یا کوئی نیکی مجھ سے ہو جائے. بھائی اسی طریقے کنکر جمع ہوتے ہوتے پہاڑ بن جاتے. امام بخاری بنظر الموازین القسط آخری باب لا کر ہمیں متوجہ کر رہے ہیں. دیکھو کہ وہ آپ کے اعمال کا وزن ہوگا. آج تم کیا کر رہے ہیں. سوچو اس کو. بریک لگاؤ. سوچو. میں تو آج کل یہی دعوت دیتا ہوں بس سوچنا شروع کر دو میں کیا کر رہا ہوں. انشاءاللہ ہماری صلاح ہو جائے گی. کوئی لمبے چوڑے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. وقت بھی نہیں ہے تمہارے پاس. تو اتنا کر لو. سونے سے پہلے سوچ لیا کرو یا کبھی کبھی بیٹھ کے سوچ لیا کرو یار میں کیا کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کے اندر اللہ نے جو چیز رکھی ہے اس فکر کی وجہ سے وہ چیز پیدا ہوگی. اندر کا چراغ جل جائے گا. آپ کا بات روشن ہو جائے گا. کر کے تو کیا مانگ کرتی ہے. فرمایا کہ وَنَظَرُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ قَوْلٌ يُوزَنُ. یا امام بخاری نے فرمایا کہ وزن کس کا ہوگا اور میں اعمال کی شکل بنا دی جائے گی. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا نظریہ ہے جس میں امام بخاری نے لیا ہے کہ اعمال کا شکل ہوگی. نماز کی شکل ہوگی. روزے کی شکل ہوگی. جتنے آراز ہیں ان کی شکلیں بنا دی جائیں گی اور وہ اشکال کھلے گی. وہ اگر اچھا عمل ہے تو خوبصورت. اگر برا عمل ہے تو بدصورت. کوئی پر ایک واقعہ یاد ہے. سیدنا شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں بہت بڑے انسان گزرے. تو ان کے خلیفہ نے نماز پڑھی اور ایسے امتحان سے پڑھی کہ آج ایک لمحے کے لیے جس میں غیر کا خیال نہ رہے. اب نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد مراقبہ کیا کہ اس نماز کی شکل کیسی ہو رہی. تو دیکھا بڑی خوبصورت عورت ہے لیکن اندھی ہے. آنکھوں سے نابینا ہے. بہت پریشان ہوئے. صبح کو شہر سے کہا کہ حضرت میں نے رات ایسی نماز پڑھی کہ اس کے اندر لا یحدث فیہا نفس جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بالکل حدیث سے نفس آنے ہی نہیں دی میں نے. لیکن میں نے مراقبہ کیا تو وہ جو اس کی شکل تھی عالم مثال میں اور عالم غیب میں وہ نابینا عورت ہے خوبصورت. اور میں لگتا ہے خلاف سنت آنکھ بند کر کے پڑھی ہے تو نے. انہوں نے کہا ہاں جی وہ میں نے اپنا دھیان کے لیے جو ہے وہ آنکھیں بند کر لی تھی. اور میں کہا بھائی خوبصورت ہور تو مل گئی لیکن انی ہی. چلا سنت کو نہیں. فرماتے ہیں اعمال وقال مجاہد. امام بخاری کی عادت ہے
وزن بالقسطاس المستقیم، کیونکہ قرآن میں آیا ہے تو قسطاس اور قسطاس دونوں کہلاتے ہیں، قسطاس بھی ہے، اس کی تشریح کر رہے ہیں العدل بالرومیہ، فرمایا قسطاس کا معنی رومی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی عدل کرنا، اور کہ قرآن میں دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں، بلکہ علامہ سیوطی نے تو کہا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں ان زبانوں میں سے کوئی نہ کوئی لفظ جو خوبصورت، ہلکا اور عربوں میں چلتا تھا وہ قرآن اس کو لے کر آیا، کیونکہ قرآن پوری زبانوں کا نمائندہ ہے اور پوری زبانوں والوں کے لیے دنیا کو خطہ نہیں نہ قرآن نہ پڑھا جاتا ہو، انہیں ہر ایک کا لیا، اس لیے علامہ سیوطی نے 100 الفاظ الاتقان میں شمار کیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں القسط مصدر مقصد العادل، کہ قسط مقصد کا مصدر ہے، مقصد کا مصدر اقتصاد ہے، اقتصاد کا مطلب قسط ہے۔ یہ امام بخاری بتا رہے ہیں عربی کی فصحت اور عربی کی بلاغت اور عربی کی وسعت بتا رہے ہیں کہ ایک ہی لفظ ہے، قسطا اس کا معنی ظلم کرنا اور اقسطا اس کا معنی عدل کرنا، لفظ ایک ہے، باب بدلنے سے اس کے معنی میں کتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ عربی زبان پر پورا قابو صرف پیغمبر کی ذات کو ہوتا ہے، اور کوئی امتی قابو نہیں پا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، جیسے ان کی شان ہے ویسے اس کی زبان کی شان ہے۔ والعادل مقصد عادل اور قاصد هو الجائر، اما القاصدون فكانوا لجہنم حطبا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبد بن اشکاب سے حدیث لا رہے ہیں۔ امام بخاری کا مصر کا آخری استاد ہے، آخری استاد سے آخری حدیث لا رہے ہیں۔ انا ابو فضیل عن عمارت القعقاع عن ابی زرع البجلی، ابو زرع دو ہیں، یہ حرم البجلی، ایک ابو زرع راضی امام بخاری کا استاد ہے جس کے سامنے امام بخاری نے کتاب پیش کی تھی، انہیں تصدیق کی آپ کی کتاب ٹھیک ہے۔ اور ایک ابو زرع یہ بجلی ہیں، جریر بن عبداللہ البجلی، بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا پیچھے ان کے مناقب میں، اتنے خوبصورت تھے کہ یوسف حاضر امہ، اس امت کے یوسف کا خطاب ان کو ملا ہے، جو دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا تھا، جو ان کے عزیز ہیں ابو زرع البجلی۔ یا ابو ہریرہ کا شاگرد ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اب ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جو جن کی وجہ سے مدرسہ قائم ہوئے ہیں، یہ صوفہ کے طالب علم ہیں، بلکہ طالب علموں کے مانیٹر رکھے جو اکیلے تھے تو بلی پالی ہوئی تھی، بلی ساتھ رکھتے تھے، رسول اللہ نے دیکھ فرمایا کیا یہ کہیرت بلی کا کرتا ہو رہا ہے تو بلی کا ابا ابا کا نام گم ہو گیا، رسول اللہ نے جو نام نوازا وہ آج تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا بھی پڑھ کے دیا تھا تو سینے سے لگایا، یاد رکھو یہ بزرگوں کے پاس جا کر کے دعا کر دو ہمارے بچے کو علم ملے، اس کو دم کر دو، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، یہ معمولی بات نہیں ہے، رسول اللہ سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ ابو ہریرہ کی آپ نے دیا، آپ نے کچھ پڑھا، کہا سینے سے لگا لے، کہا میں نے سینے سے لگایا، پھر میں کبھی نہیں بھولا، مجھے یاد ہے جب میری عمر 4 سال کی تھی تو اس حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مدرسے بہاول نگر میں تشریف لائے، ہمارے والد صاحب ساتھ بڑی محبت تھی، جب آتے تو وہاں تشریف لاتے تو مجلس لگ گئی، گرمیوں کا موسم تھا، صفحے پر لوگ بیٹھ گئے، حضرت بیٹھ گئے، والد صاحب ساتھ بیٹھ گئے، تو ہم 4 سال کے تھے، ادھر ادھر خودو کھیل رہے تھے، خودو، پہلے زمانے میں تو پڑھائی کا وقت 5 سال کے بعد شروع ہوتا تھا، 4 سال کے بعد، آج کل تو پیدا ہوتی بیچارے کو بستہ باندھ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضرت صاحب تک قادر نہیں بنتا، کوئی وظیفہ 10 دے، تو وہ والد صاحب نے کہا کہ میں بچے کو بلاؤ، میں ادھر کھیل رہا تھا مٹی میں، ایسے بولتے بچے، اس کو بلاؤ، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے جلیل احمد، فرمایا بیٹا منہ کھولو، اور اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا۔ آج تھوڑی بہت ہی جو حدیث کے ساتھ ہمیں شکف یا مناسبت ہے، اس کے اندر میں اس کو ایک بنیاد سمجھتا ہوں۔ ابو ہریرہ کے ساتھ یہ عورت ہے، یہ 5374 حدیث کے حافظ ہوئے، 5374 حدیث سے مرفوع ہیں۔ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن، فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، محبوبتان کلمتان کلامان، 2 کلام ایسے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں،
یاد رکھو اللہ جب کسی شے سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں. تو یہاں کلمے محبوب ہیں اور ان کا پڑھنے والا بھی محبوب ہے. لکھا مدرسین نے محبوب و قائلی ہی ماں کہ قائل بھی محبوب ہو جاتا ہے. جب کلمے محبوب ہیں تو جب وہ کسی کی زبان سے نکلتے ہیں وہ بندہ بھی محبوب ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے بزرگوں نے لکھا ہے جس وقت انسان کسی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے اس وقت نظر عنایت خدا کی اس پر پڑ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے محبوب کے عمل کو انجام دے رہا ہے. دور محبوب الرحمن اللہ کی شان رحمت ہے. یہ چھوٹے سے کلمے کو اور چھوٹے سے عمل کو لے کر اس بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں. شان رحمت وہ کہ اگر حساب کتاب کرے عدل کرے تھے بخشے جامن میں رنگے ہوں کال عدل کرے تھے تھر تھر کمبل اچھی شاخا والے ہیں. الرحمن کی شان رحمت تقاضا کرتی ہے یہ تھوڑا سا عمل ہے لیکن اس کے اوپر کتنا بڑا اجر دے رہے ہیں. خفیفتان علی اللسان پڑھنے میں بہت آسان ہے بہت آسان. کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے جو مشکل ہو. حروف شدت حروف مستعلیہ یہ جو تجوید کے الفاظ ہیں گلے سے نکالنا مشکل. کتنا زور لگتا ہے. قاری صاحبان ہمارے قاری صاحب ہوتے تھے وہاں قاری عبد الحق صاحب رام پوری رحمت اللہ علیہ ہم نے ان سے تجوید پڑھی بنوری ٹور میں. حضرت بھی نے بھی مولانا ظاہر صاحب دام برکات نے ان کی زیارت کی ہوگی دیکھا ہوگا. تو وہ ہمیں یہاں سے گلا پکڑ لیتے تھے یہاں سے نکالو. حضرت تھے بھی بہت بڑے ہاتھ بڑے بڑے تھے. 2-6 سال جیلوں میں رہے انگریزوں کی چکی چلایا کرتے تھے. تو حضرت بہت طاقتور تھے. کہتا میں 2.5 من 3 من گندم اکیلا پیس دیا کرتا تھا بلکہ دوسری قیدیوں کو بھی پیس دیتا. دین کے نام پر انگریز جیلوں میں بند رہے. تو حضرت ایسے گلا پکڑ لیتے تھے جان چھڑا لو یہاں سے نکالو یہاں سے نکالو. فرمایا خفیف ہوتا پڑھنے میں بہت آسان ہے اور جملہ فعلیہ بھی نہیں ہے. فعل مشکل ہوتا ہے اسم آسان ہے. پھر اسم میں جو ہے غیر منصرف مشکل ہوتا ہے منصرف آسان ہے. لہذا یہ جو الفاظ آ رہے ہیں ان میں غیر منصرف بھی کوئی لفظ نہیں. لیکن ثقیلتان فی المیزان یہ امام بخاری لا رہا ہے جس کے لیے حدیث لا ہے کہ دیکھو یہ میزان میں بھاری ہوں گے دونوں کلمے. یہ نہ سمجھو کہ ہلکا سا عمل ہے اس لیے کہ جب ہم نے پسند کر لیا تو پھر چھوٹا عمل چھوٹا نہیں ہے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے داؤد السلام نے پوچھا تھا اللہ اتنے بڑے پڑھنے کو کون پڑھے گا نیکی سے. فرمایا داؤد جب میں بندے سے خوش ہو جاتا ہوں ایک کھجور جو میرے راستے میں دی ہو اس کھجور کو میں اتنا بڑا کر دوں گا کہ اس پورے میدان کو کھجور بن دے. میری خوشی چاہیے اصل میں میری رضا چاہیے. اگر میں راضی ہوں تو پھر تمہارے اعمال تھوڑے ہو یا زیادہ بس پھر کام بن جائے گا. اور اگر میں خوش نہیں بڑے بڑے اعمال بھی لے کر آؤں گا اس کی کوئی قیمت نہیں. یہ بتان جو اس سے ثقیلتان ہے اور ہمارے نے بولا ہے کہ خفیفتان تمہارے بہت ہلکا ہے لیکن اس کو ہلکا سمجھ کے چھوڑنا نہیں. اس لیے کہ آگے پیچھے تو دیکھو ادھر حبیبتان ہے اور ادھر ثقیلتان ہے لیکن تمہارے لیے خفیفتان رکھ دیا کیونکہ تم کمزور ہو. تم ہلکا سا عمل لے کے آؤ لیکن ہمیں پسند آ جائے گا ہم تمہارے تھوڑے سے عمل کے اوپر تمہیں نواز دیں گے. فرمایا کہ کلمات یہ سب میرے ساتھ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب یہ کلمے اتنے ثقیل کیسے ہو گئے چھوٹے سے کلمے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اور ایک اللہ تعالیٰ کی صفات. تو امام بخاری اس پر پوری کتاب التوحید میں بحث کر رہا ہے. جس طرح صفات کا ثبوت ہے ذات کا ثبوت ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ثبوت ہے. اور پھر صفات میں کچھ وہ صفات ہیں جن سے اللہ کو پاک قرار دینا ہے. اللہ کھاتے نہیں اللہ پیتے نہیں اللہ سوتے نہیں اللہ کو اپنیاں دی اللہ کے بیوی بچے نہیں. ان کو تنزیحات کہتے ہیں ان کو تنزیحات کہتے ہیں ان کو صفات جلال کہتے ہیں. جلال والی کرام تو جلال کی صفات اور تنزیحات اور عدمی صفات اس کو لفظ سبحان اللہ ادا کرتا ہے. جب کوئی بندہ کہتا ہے سبحان اللہ اس کا مطلب وہ کہتا ہے اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہے میں اقرار کرتا ہوں.
کوئی لفظ کتنا چھوٹا تھا، اگر صفات بیان کرنے پر آئے تو پتہ نہیں کہاں تک جائے، وہ کہ ہر آیت، اور آیت کتنے اور آپ جانتے سارے آیتوں کو، میں سبحان اللہ، لیکن دیکھو لفظ چھوٹا سا کہہ دو اس میں سب کچھ آ گیا، سبحان اللہ۔ یہ ہے محمد جواب الکلم بنایا گیا، جامع کلمات، اب تھوڑا سا سمندر بن رہا ہے، سبحان اللہ میں سمندر بن رہا ہے، تمام ایبوں کو لسٹ بنانا شروع کر دو، اللہ کھاتے نہیں، اللہ پیتے نہیں، اور میں لفظ سبحان اللہ کہہ دو بس سب اللہ۔ اور دوسری صفات وہ ہے جو وجودی صفات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کمالات پائے جاتے ہیں، ان کو تحمیدات کہتے ہیں، ان کو صفات اکرام کہتے ہیں، جن جلال والاکرام، ان صفات کو اکرام کہتے ہیں۔ اللہ علیم ہے، قدیر ہے، حی ہے، قیوم ہے، جتنے 99 نام کیا اور کتنے نام ہیں، 500 کے قریب نام جو ہے شمار کیے ہیں، اور قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کے صفات کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو القا ہوں گے، وہی ہوں گے، ان کے علاوہ ہیں کتنے نام ہیں۔ جب آپ نے کہا وَبِحَمْدِهِ تو آپ نے ان تمام ناموں پر صفات اقرار کر لیا، اللہ میں سارے کمالات اقرار کرتا ہوں کہ تیرے اندر سارے کمالات ہیں۔ اب دیکھیے، اب اگر ہم وہ جو 99 نام اگر بیان کریں تو کہاں تک بات جاتی ہے، اور اگر 500 کر دیں تو کہاں تک بات جاتی ہے، لیکن آپ نے جب کہا وَبِحَمْدِهِ تو اس میں سب آ گیا۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ جو ہے یہ اصل میں ایک سمندر ہے، ایک کوزے میں جو بند ہے، سمندر ہے، اللہ کی تمام سے بات اس میں سب کا اقرار آپ نے کر دیا، اسی کا نام توحید ہے۔ تنزیحات تحمیدات کے مجموعے کا نام توحید ہے۔ اس لیے توحید کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا توحید کی تعریف نفی التشبیہ ہے و نفی التعطیل ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو مشابہ قرار نہ دو اور اللہ کو معطل قرار نہ دو کہ اللہ بیکار ہے، جیسے فلاسفہ کا نظریہ یا یہودیوں کا نظریہ ہے، اور اعتقاد وہاں بالشرکت بالالوہیت و خواصیہا، اور اس بات کا اعتقاد کرو اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ اس میں سب آ گیا۔ اللہ فرمایا کلمہ چھوٹا ہے میزان میں بھاری ہوگا، جس بات سے ایک کلمے سے پورا میزان بھر دیں گے اگر قبول ہو جائے۔ ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے اور بہت رویا کرتے تھے، کا شریف میں زندگی گزاری، وہیں دفن ہوئے جنت المال، اما خدیجہ ام المومنین کے قدموں میں حضرت کا میزان مبارک۔ فرماتے ہیں کہ بس ہے ایک ہی نالا اگر پہنچے وہاں، اللہ میری ایک آہ تیرے دربار تک اگر پہنچ جائے نا بس میرے لئے کافی۔ یعنی ہم جتنے عمل کرتے ہیں کوئی عمل وہاں پہنچ جائے اور قبولیت کی موت پر لگ جائے، بس ہے ایک ہی نالا اگر پہنچے وہاں، گرچہ کرتے ہیں بہت نالا و فریاد، ہم بہت نالا و فریاد کرتے ہیں، لیکن جب تک ایک نالا نہیں پہنچ جائے گا رب تسلی ہو جائے، اور یہ تسلی تو مرنے کے بعد ہوگی کہ کوئی نالا پہنچا بھی ہے۔ ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، ایک لا الہ الا اللہ قبول ہو جائے، ترمذی کا حدیث ہے کلمہ طیبہ ہوگا اس کی نیکیوں میں، اور وہ پڑھ رہا نیچے جھک جائے گا، سارے گناہوں کا پھٹا اوپر چلا جائے گا۔ پہنچنا چاہیے لیکن اخلاص کے ساتھ پہنچتا ہے، طرز عمل کے ساتھ پہنچتا ہے۔ اور یاد رکھو میں اس کی مثال دیتا ہوں، یہ دیکھو یہ بلند لگے، ان کے وجود کتنے ہیں اور روشنی کتنی، ان میں نور بند ہے مولا کا، دیکھنے میں چھوٹے ہیں، جب ان کا نور نکلے گا پورے میزان میں پھیل جائے گا۔ اور اللہ کا نور وہ ہے جس میں پھیلاؤ کے ساتھ وزن بھی ہوتا ہے، ان میں وزن نہیں ہے، اس میں وزن ہوگا۔ کوہ طور پر نور ہی آیا تھا نا، اس وزن نے کوہ طور کو پھاڑ دیا، نور بھی تھا، پورا عالم روشن ہو گیا جب تجلی لیا۔ ہمارے سبحان اللہ کی بکتی ہی سبحان اللہ کا عظیم دوبارہ پھیلتا ہے کہ پاک ہے خدا اسبح سبحان اللہ، یہ اس میں مصدر ہے اسبح، میں پاکی بیان کرتا ہوں، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، وبحمدہ، اور میں اللہ تعالیٰ کے تمام
کمالات کے اقرار کرتا ہوں، وسبحان العظیم، اور میں پاکی بات کا کچھ اللہ تعالیٰ کے جو عظیم ہے اس میں ایک اشارہ لکھا ہے. ایک تو سبحان اللہ کا تکرار اس لیے کیا کہ سبحان اللہ کو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے وہ اللہ اس سے پاک ہے، لیکن اللہ کے کمالات کو مخلوق نہیں سمجھ سکتے کہ کس درجے کا ان کا کمال ہے. سو اللہ کا سننا، اللہ کا جو ہے کلام کس درجے کا میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. اور دوسرا سبحان اللہ جو حمدی میں رحمت ہے اور سبحان العظیم میں عذاب کا اشارہ ہے کہ میں بہت عظیم عظمت والا ہوں، دیکھو میرے خلاف چلو گے تو میری شان عظمت تمہیں توڑ کر رکھ دے گی. اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.